الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی زبانی بشارت سنائی تھی اس کا تذکرہ تھا کہ مریم اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے اپنے ایک کلمے کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے وہاں پیدا ہوگا جو اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکون، بغیر باپ کے۔ دیکھیے کیا آواز آ رہی، وہاں سے آواز نہیں آ رہی کیا ہونا؟ تو کلمہ کن سے پیدا ہو، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہوگا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے ماشیح، اور اس کے معنی ہیں، بھول گئے کیا معنی ہیں؟ کسی کو یاد نہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ کیسا سبق اور کیسا درس ہے؟ مبارک، ماشیح عبرانی زبان کا لفظ، اسے معرب عربی بنایا گیا تو بن گیا مسیح۔ مسیح کے معنی مبارک، اور اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو مسح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو۔ مسیح کیوں کہا گیا؟
یا تو اس لیے کہا گیا سیاحت سے مشتق ہے جس کے معنی سفر کرنے والا، اللہ کے راستے میں ہمیشہ سفر ہی کرتے رہے، کوئی مکان نہیں بنائے۔ یہ پھر اس لیے مسیح کہا گیا، وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یا پھر مسیح اس لیے کہا گیا کہ ان کے قدم پیروں میں گہرائی نہیں تھی بلکہ بالکل پیر برابر تھے۔ اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، وہ عربی ہے، اس کے معنی ہے ممسوح العین، جس کی آنکھ برابر ہو، ایک آنکھ سے چونکہ کانا ہے وہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسیح دجال۔ تو کیا نام ہوگا؟ مسیح۔ عیسیٰ، عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے یشوع، عربی میں عیسیٰ ہو گیا۔ عیسیٰ کے معنی، اس کے معنی بھی بھول گئے، عیسیٰ کے معنی سید، سردار، تو اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مریم کا بیٹا۔ اور اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت مریم ہی کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا جز کیا ہے؟ ابن مریم۔ کسی کا نام ہوتا ہے محمد احمد، محمد اور احمد، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم نام کے ساتھ جڑا ہوگا ان کی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ہر مسلمان کو یاد آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ابن مریم ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت مریم کا نام بھی ذکر کیا جائے گا، حضرت مریم کی بزرگی، ان کی عظمت بھی لوگوں کے ذہن میں آئے گی۔ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو ممکن ہے حضرت مریم کے دل میں خیال آیا ہو، جب بغیر باپ کے پیدا ہوگا لوگ اس پر اعتراض کریں گے، میرے اوپر تہمت لگائیں گے، بدنامی ہوگی۔ اللہ نے حضرت مریم کو مطمئن کر دیا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بہت بڑے درجے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وجی اسے کہتے ہیں جس کو الزامات سے پاک کر دیا جائے، یعنی وہ ایسا بچہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر بھی الزام سے پاک ہوگا اور آخرت پہ بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الزامات سے ان کو بری کر دیا۔ کیا کیا الزام لگائے گئے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ نسب کا اعتراض، ان کی والدہ پر اعتراض، ان کو بیٹا کہا گیا، ان کو خدا کہا گیا، ان کو خدائی کا حصہ دار کہا گیا، ساری چیزوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجیح ہوگا مرتبے والا اور آخرت میں بھی، یعنی وہ نبی ہوں گے اور آخرت میں اپنی امت کے سفارشی ہوں گے، ومن المقربین، اور اعلیٰ درجے کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ زندگی میں ہوئی ان کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ اور فرمایا حضرت مریم کے دل میں خیال آیا ہوگا، اس کے بعد وجیح ہوں گے جب ہوں گے، لیکن اعتراضات تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے۔ برات جب ظاہر کریں گے حضرت عیسیٰ، جب ظاہر کریں گے جب بڑے ہوں گے، بچپن میں جب پیدا ہوں گے تب تو اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ اس کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا۔ مریم جو تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو تو تم کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، منت مانی ہے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا یہ بچہ گود میں کلام کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماں کی گود میں کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا دودھ پینے کے زمانے میں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے جریج کی گواہی دینے والا. جریج جو راہب تھے، اور ان کے اوپر ایک بازاری عورت نے تہمت لگا دی کہ یہ بچہ ان کا ہے، اور لوگوں نے ان کو مارا. جب انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے تو کہا آپ نے یہ حرکت کی اور آپ کہتے ہیں بات کیا ہے. تو ان کا بچہ کہاں ہے؟ اور بچہ جب لایا گیا تو انہوں نے کہا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بتایا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. 2 بچے ہوئے. تیسرا بچہ یوسف علیہ السلام کی، جس نے برات اور پاکی کی گواہی دی. اس نے کیا کہا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور کہا ایک گواہی دینے والے نے اس کے گھر والوں میں سے کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا دیکھو، آگے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ کاذب ہے، اور پیچھے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے عورت نے ان کا کپڑا پکڑ کے کھینچا. جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. 3 بچے ہوئے. ایک روایت میں اور آتا ہے کہ ماشطہ فرعون، ماشطہ بنت فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی کا بچہ کنگھا کرنے کے دوران نیچے گرا کنگھا، تو اس نے اٹھایا بسم اللہ. تو اس نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہا اللہ خدا ہے. کہا خدا تو میرا باپ ہے، اور شکایت کر دی. چنانچہ اس کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور چھوٹے بچے کی وجہ جب وہ جھجکی تو بچے نے کہا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، امی جان آپ صبر کیجئے، آپ دین حق پر قائم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. اللہ نے حضرت مریم کو مطمئن کر دیا یکلم الناس، یہ لوگوں سے بات کرے گا. کب بات کرے گا؟ فی المہد، مہد کہتے ہیں آغوش مادر کو، دودھ پینے کا زمانہ. وکہلا، اور کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، بڑی عمر میں یہ کلام کرے گا. سوال یہ ہے کہ بڑی عمر میں کلام آدمی کرتا ہے، وہ تو سبھی کرتے، ارے ہے یا نہیں؟ بچپن میں کلام کرے گا، یہ حیرتناک بات ہے کہ جس زمانے میں بچے نہیں بولتے یہ بولے گا. لیکن یہ کہنا کہ گہوارے میں بھی یہ کلام کرے گا اور بڑی عمر میں بھی یہ کلام کرے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑی عمر میں کلام کرے گا، یہ بڑی عمر میں کلام کون کرتا ہے؟ سبھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں یہ جو کلام کرے گا اور جو بڑی عمر میں کلام کرے گا، دونوں کلام یکساں ہوں گے. بڑی عمر میں سمجھداروں والی بات ہوتی ہے، اور بچپن میں بچوں والی بات ہوتی ہے، ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بچہ ماں کی گود میں کلام کرے گا، اور کیسا کلام کرے گا؟ جیسا پختہ عمر میں فصیح و بلیغ ہوگا، ایسے بچپن کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرے گا. دوسرا فائدہ کیا ہے بڑی عمر میں یہ کلام کرے گا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نازل ہونے کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتا بچپن میں کلام کریں گے اور کہولت، زمانے کہولت یعنی ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے. اور ادھیڑ عمر کسے کہا جاتا ہے؟ 40 سال کے بعد والی عمر کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ 40 سال کے نہیں تھے، وہ 33 سال کے تھے. تو ابھی تو وہ عمر آئی ہی نہیں ان کی جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ بڑی عمر میں کلام کریں گے، وہ ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے. اتنی عمر تو ان کی ہوئی نہیں ابھی، اور قرآن سچا ہے. تو کیا ہوگا؟
زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جب وہ آئیں گے تو بڑی عمر کے اندر بھی وہ کیا کریں گے؟ کلام کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے بہت بڑی۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور کیا فرمایا؟ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت میں جانے والوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے، کیا حضرت حسن اور حسین جنت میں جو لوگ جائیں گے تو کوئی بوڑھا تو وہاں جائے گا نہیں؟ جائے گا کوئی؟ سبھی تو جوان ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں بڑی بی، اور وہ رشتے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، اور انہوں نے کہا دعا کر دیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں، تو رونے لگی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ان سے کہہ دو جو خاتون جنت میں جائے گی، جو مرد جنت میں جائے گا وہ جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، جب سبھی جوان ہوں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ابو بکر و عمر بڑی عمر والوں کے سردار۔ اس کا کیا مطلب؟ اور اگر نوجوانوں کے سردار ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوں گے؟ نوجوان ہوں گے۔ تو کیا حضور کے بھی سردار ہوں گے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت علی، حضرات شیخین ابو بکر عمر خلفاء سب تو جوان ہوں گے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ یہ دو خالہ زاد بھائی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، کیوں؟ عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں اور یحییٰ بھی پیغمبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے مگر نبیوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ نبی تو سبھی ہوئے مگر ان کا ذکر خاص طور سے کیوں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی کے زمانے میں اوپر اٹھا لیا گیا۔ تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے سردار نہیں ہوں۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کس کے سردار ہوں گے؟ جنت میں بوڑھے لوگوں، اور جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا نہیں۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ما خلا النبیین والمرسلین، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ۔ انبیاء اور رسول بھی کیا ہوں گے؟ جنت کے اندر نوجوان ہوں گے مگر ابو بکر عمر ان کے سردار نہیں ہوں گے۔ تو کیا حضرت حسن و حسین ابو بکر کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا عمر کے بھی سردار ہوں گے؟ کیا اپنے والد حضرت علی کے بھی سردار ہوں گے؟ یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جنت میں سب جوان ہوں گے اور نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین، اور بڑی عمر والوں کے سردار ابو بکر اور عمر، اور جبکہ ہوں گے جنت میں سب جوان۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت جتنے نوجوان تھے تو ان کے سردار حضرت حسنین ہوں گے، اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے مگر ان میں سے کوئی بھی نبیوں کا سردار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کریں گے، کہاں؟ ماں کی گود میں بھی، اور کہل ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں۔
ومن الصالحین، اور اللہ کے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ درجے کے نیک بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ حضرت مریم نے اس خوشخبری کو سنا، اطمینان ہو گیا۔ پھر عرض کیا، قالت ربی انا یکون لی ولد، مناجات کی حضرت مریم نے، اے میرے پروردگار میرے وہاں بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں، کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور عادت یہی ہے، عام طور پر دنیا کا دستور یہی ہے کہ بچے کی ولادت کیسے ہوتی؟ ماں اور باپ کے اجتماع سے ہوتی ہے۔ پھر کیسے ہوگا؟ یعنی میں نے نکاح بھی نہیں کیا، اور نہ میرا نکاح کرنے کا بولو ارادہ ہے، نہ نکاح کیا میں نے، نہ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اور نہ میں بدکار ہوں کہ بغیر نکاح کے کسی آدمی کے ساتھ ہمارا اجتماع ہو جائے۔ پھر کیسے میرے وہاں بچہ ہوگا؟ ایسا تو ہوتا نہیں، خلاف عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ قال کذالک اللہ یخلق من یشاء ما یشاء، کذالک، اسی طرح ہوگا، یعنی بغیر کسی آدمی کے ٹچ کیے ہوئے اور مس کیے ہوئے اور ہاتھ لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ عطا فرمائے گا۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیوں؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اور خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے، بغیر مادے کے، بغیر نقشے کے، بغیر اسباب کے پیدا کرنے پہ قادر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یخلق ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما یقول لہ کن، تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے بندوں کو، کیا؟ اللہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، سمجھانے کے لیے کہا، یعنی جیسے یوں سمجھو ہم نے کہا کن، ہو جا، ہو گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی۔ حضرت مریم سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو بچہ ہوگا وہ کس شان کا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اس کو سکھائے گا کتاب۔ کتاب سے مراد ہے کتابت، کتابت یعنی لکھنا۔ اللہ لکھنا سکھائے گا بغیر کسی سے سیکھے ہوئے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی تحریر بہت عمدہ، بہت پیاری تھی، بہت پیارا خط تھا ان کا۔ یہ کتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا والتوراۃ والانجیل، اور حکمت، حکمت کہتے ہیں تہ کی باتیں، گہری باتیں، نہایت عقل کی اور دانشوری کی باتیں، وہ بھی اللہ ان کو سکھائے گا۔ اور کیا سکھائے گا؟ والتوراۃ والانجیل، اور توریت کا بھی اللہ علم عطا فرمائے گا اور انجیل کا بھی علم عطا۔ یہ ایسا بچہ ہوگا بڑی شان والا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں توریت و انجیل سے پہلے جو کتاب اور حکمت آیا ہے اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہو، اور سنت سے مراد، حکمت سے مراد سنت ہو، حدیث ہو، کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ ان کو توریت کا بھی علم دے گا، اور انجیل کا بھی اللہ ان کو علم دے گا، اور قرآن کا بھی علم دے گا، اور سنت کا بھی علم دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں جب آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے،
اور امت کی قیادت کریں گے، سیادت کریں گے، امت کے درمیان جو فیصلے کریں گے وہ انجیل کے اعتبار سے نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کے اعتبار سے فیصلے کریں گے۔ اور فیصلہ قرآن و سنت کے اعتبار سے جب ہی آدمی کر سکتا ہے جب پہلے سے اس کو اس کا علم ہو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ ان کو کتاب کا علم دے گا، حکمت دانائی کا علم دے گا، توریت اور انجیل کا علم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور مریم اللہ ان کو رسول بنا کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی تو تمام نبیوں کے آخری نبی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام، ان کی تمام اولاد بنی اسرائیل، جتنے نبی ان کے بعد آئے سب انہی کی اولاد میں آئے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب کیا ہیں؟ انبیاء بنی اسرائیل میں۔ ان میں سب سے آخری نبی جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے، پیغمبر بنا کر بھیجیں گے، کہاں؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اس لیے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے وہ ساری دنیا کے پیغمبر نہیں تھے، ایک خاص قوم کی رہبری کے لیے، خاص قبیلے کی رہبری کے لیے، خاص ملک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ اور سارے عالم کا نبی، اسود و احمر کا نبی، مشرق اور مغرب کے رہنے والوں کا نبی، اور قیامت تک آنے والوں کا نبی، انسانوں کا نبی، جنوں کا نبی، یہ سعادت اور خصوصیت صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 خصوصیات عطا فرمائیں، کسی کو نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے یہ ہے بعثت الی الاسود والاحمر، تمام سرخ اور تمام کالے اور گورے جتنے بھی ہیں سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور میری امت کے لیے اللہ نے مٹی کو، زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ مسجد کیسے بنا دیا؟ مینارے نہیں ہیں، گنبد نہیں ہے، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی اجازت۔ معلوم یہ ہوا یہ سہولت دوسرے پیغمبروں کی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ جو عبادت کے لیے جگہ تھی وہیں وہ پڑھ سکتے تھے نماز، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز۔ لڑائی میں، میدان جنگ میں، آبادی میں، ویرانے میں، جنگل میں، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی اجازت۔ بیمار ہیں وضو نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پانی استعمال کرنا منع، نماز فرض ہے، نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں، وضو کر نہیں سکتے، بیمار ہیں یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اس میں تو پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، وضو کیا، برف پڑ رہی ہے، جمع ہوا برف ہے، بیمار ہو جائیں گے۔ یہ بیمار پہلے سے ہیں، اگر وضو کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر کہیں پانی دستیاب نہیں ہے میلوں، ایسی صورتحال، یا پانی تو ہے مگر اتنا پانی ہے کہ اگر ہم اس کو پی سکیں تو پی سکتے ہیں، بس وضو کریں گے تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، کھانا پکانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے پانی نہیں ہوگا، تو کیا اجازت ہے پھر وہاں آپ تیمم کر لیجئے۔ تیمم کہاں سے ہوگا؟ مٹی سے، اور مٹی پوری دنیا کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اور مٹی سے مراد صرف مٹی نہیں ہے، مٹی کی جنس سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ مٹی کی جنس سے کیا چیز تعلق رکھتی ہے؟ کہا جو جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ گلے۔
جلاؤ تو جل جائے لکڑی، اور گلاؤ تو گل جائے چونا۔ اس طرح کی چیزیں جلانے کے بعد جلے نہیں، پتھر، لوہا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان سب سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ مٹی کا ڈھیلا ہی آپ رکھیں، پکا ہوا برتن کمہار کے وہاں سے آوے سے نکلا ہوا، جس کے اوپر روغن نہ کیا گیا ہو، تسلا ہے یا کوئی بھی برتن ہے سرہانے رکھ لیا، اس سے آپ تیمم آرام سے کر سکتے ہیں، گندگی بھی نہیں ہوگی، اور تیمم کے لیے آسانی۔ سفر میں جا رہے ہیں، وہ پیالہ ہاتھ میں ہے آپ کے بیگ میں ہے۔ کیسی سہولت ہے شریعت میں، کتنی خوبصورت ہے شریعت، کتنی حسین ہے شریعت۔ سخت سردی ہے تو کیا کہا؟ موزے، چمڑے کے موزے، بعض لوگ تو نائلون والے موزوں پہ مسا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے شرطیں ہیں، ایسے موزے ہوں جن میں پانی چھنے نہیں، ضروری نہیں کہ وہ چمڑا ہی ہو، ریکسین ہو، کوئی اور چیز ہو، اس میں آدمی 2-3 میل تک چلے بغیر جوتے چپل پہنے ہوئے اور پھٹے نہیں۔ یہ ساری شرطیں ہیں، جہاں موزے کا بیان آئے گا وہاں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تو بہر صورت آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میری جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، ورنہ مال غنیمت جنگ کے دوران میں جو ملتا تھا دوسری نبی کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جلا کے خام کر دی۔ قربانی کہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی دوسرے نبی کی امتوں کو، آسمان سے آگ آئی اور جلا دیا اس نے، اگر قربانی قبول ہو گئی تو۔ یہاں کیا ہے؟ آپ کھائیے بھی اور کھلائیے بھی۔ اور کتنے دن تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت؟ ہے پہلے تو بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ فریج وغیرہ تو تھی نہیں، اگر زیادہ رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے، وہ سوکھے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں قدید۔ کیا کہتے ہیں؟ قدید، سوکھا ہوا گوشت۔ تشریق، ایام تشریق، تشریق کے معنی ہیں سکھانے کے دن۔ تو اس گوشت کو جب چاہتے تھے استعمال کرتے تھے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مارے روب کے تھر تھر کپکپانے لگا، اس کی کندھے کا گوشت ہل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا علیک سکینہ علیک الوقار، میاں مطمئن رہو، سکون سے رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، نہ بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی، حضرت آمنہ کا بیٹا ہوں، ادھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے دن تک کھانے کی اجازت؟ کا پہلے جو اجازت تھی وہ 3 دن تھی صرف۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، کھا سکتے ہو۔ کب تک؟ اس قربانی سے لے کے اگلی قربانی تک وہ اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھلانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے اجازت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر سے آئے اور کھانے میں گوشت حضرت فاطمہ زہرا نے پیش کیا، وہ گوشت تھا قربانی کا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ یہ تو قربانی کا گوشت ہے، قربانی کے ایام گزرے ہوئے دن ہو چکے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دے دی اب۔ تو حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا
آپ نے فرمایا کہ ہاں اب اجازت ہے، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ پہلے اجازت نہیں تھی، بعد میں اجازت مل گئی۔ ایسے ہی قبروں کی زیارت کی پہلے اجازت نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اب تم بھی زیارت کیا کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ مگر ابھی بھی اس میں تفصیل ہے، یہ اجازت مردوں کو ملی یا عورتوں کو؟ یہ اجازت مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی۔ کیا یہ لعنت؟ لعنت کے معنی بد دعا، اللہ کے نبی کی بد دعا، اللہ رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ اور اگر مزاروں پر اگر عورتیں نہ جائیں تو پھر بتائیے وہاں چراغ جلے گا بھلا؟ وہاں سناٹے ہی سناٹا ہوگا، ساری رونقیں تو انہی عورتوں کے دم سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اگر عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ثواب؟ جب گھر سے وہ نکلے گی تو اس پر لعنت برسے گی جب تک گھر نہ آ جائے۔ پھر علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک ایسی ہے جس کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ پھر علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا کہ جوان عورتوں کے لیے جانے کی اجازت نہیں، اگر فتنہ ہے ان کے لیے بالکل اجازت نہیں۔ بوڑھی عورتوں کے لیے اجازت ہے، وہ بھی بلا ضرورت نہیں، ضرورت ہو۔ اور فرمائیے اجازت بھی جب ہے جب مردوں کے ساتھ عورتوں کا اجتماع نہ ہو، اگر اجتماع ہوگا تو بجائے ثواب کے پھر گناہ ہو جائے گا، جیسے کہ شب برات کی رات میں ہوتا ہے، راستے بھی ایک ہیں اور مرد بھی موجود ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں اور زیارت ہو رہی ہے۔ یہ زیارت کیا ہے؟ وہ تو ایک میلہ ہے، وہاں کلیجی بھی بکتی ہے اور کیا بکتا ہے وہاں ظفر صاحب؟ وہ تو ہم نے بتایا، آپ بتائیے اور کیا بکتا ہے؟ آپ سونے لگے نا۔ سرما، کلیجی، ایک میلہ لگا ہوا ہے، چائے۔ قبر کی زیارت کی اجازت کاہے کے لیے پتہ ہے؟ کس چیز کے لیے؟ سنت سمجھ کے آدمی جائے وہاں، اور جانے کے ساتھ ساتھ عبرت کے لیے جائے، عبرت نصیحت کے لیے۔ آپ نے فرمایا فالآن فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، اب جو تمہیں اجازت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، اور اگر وہاں میلہ ہوگا تو پھر آخرت کی یاد نہیں آئے گی، اگر وہاں عورتیں بھی ہوں گی تو آخرت کی یاد نہیں آئے گی۔ یہ علت ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی جو سختی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے آدمی دیکھتا ہے یہ اپنے زمانے کے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے لوگ، حسین و جمیل لوگ، نامور لوگ آج پڑے ہوئے ہیں، اور قبر نے ان کی ہڈیوں کو کھا لیا۔ ان کا سر کہاں ہے؟ ان کا پیر کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ دیکھو کون بات کر رہا ہے، دیکھو کون ہے، کون قابل ہے یہ؟
کون ہے؟ ساتھی ہیں؟ ہاں وہی ہوں گے، مجھے یہی امید تھی وہی ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔ تو کاہے کے لیے بتایا تھا؟ وہ قبروں کا ذکر ہو چاہے جہنم کا ذکر ہو، مگر وہ جو ہے وہ اپنی کلاه کج ہے اسی باغپن کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو فرمایا کہ آخرت کی یاد ہوگی، دل کی سختی کا علاج۔ دوسرے جو یہاں مردے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ وہاں جائیں گے، دنیا کی باتیں نہ کریں، ایصال ثواب کریں، سب کو بخش دے۔ یہ کیا ہے فائدہ؟ جب آپ قبر میں لیٹے ہوں گے اللہ انتظام کرے گا، دوسرے لوگ آئیں گے وہاں اور وہ ایصال ثواب کریں گے۔ تو یہ فائدہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عید الاضحیٰ کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور پھر اس کی اجازت ملی، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پھر اس کی اجازت ملی۔ ایک تیسری چیز، تین چیزیں جن سے اللہ کے نبی نے پہلے منع کیا اور پھر اجازت دی۔ قبروں کی زیارت سے منع کیا، اجازت دی، اور قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا پھر اجازت دی۔ تیسری چیز، شراب کے جو برتن تھے جن میں شراب پی جاتی تھی، شراب بنائی جاتی تھی، جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے فرمایا ان کے برتنوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ حنتم، دبہ، مزفت، نقیر، یہ ان برتنوں کے نام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ان برتنوں کو دیکھ کر پرانی یاد تازہ ہو جائے گی اور توبہ آدمی کی ٹوٹ جائے گی۔ بادے کو دیکھ کر نیت بدل گئی، اس لیے انتظاماً حکم دے دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو۔ جب ان کی کراہت دل کے اندر پیدا ہو گئی، شراب کی حرمت راسخ ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اب ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ تو بہر صورت بات کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے آپ کو سارے عالموں کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا میری خصوصیت کیا ہے؟ میری امت کے لیے دنیا کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ احلت لی الغنائم، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ پہلے سے اللہ ان کی والدہ سے کہہ رہا ہے عیسیٰ کو یہ کتاب کا علم دیں گے، بنی اسرائیل کا نبی بنائیں گے، جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام سنائیں گے وہ بھی سنیے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے نشانی، پروف کاہے کا؟ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری سچائی کی علامت، نشان، معجزہ، دلیل یہ ہے۔ کیا دلیل کیا پیش کی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل، مٹی سے پرندے کی صورت، تصویر میں بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مار دوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو ہو جائے گا اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے اجازت سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
فرمایا میں پرندہ نہیں بناؤں گا، یہ نہیں کہا میں پرندے کی شکل بناؤں گا، اس لیے کہ پرندہ بنانا، انسان بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ خصوصیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بغیر مٹیریل کے، بغیر مادے کے بنانا، میں گارے سے، مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور پھر اس میں میں پھونک مار دوں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ سچ مچ کا بن جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری اور پرندہ بن کے اڑ گیا۔ کون سا پرندہ بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، مفسرین نے لکھا چمگادڑ۔ کون سا؟ چمگادڑ۔ چمگادڑ کیوں آخر؟ کہا پرندوں میں عجیب ہوتا ہے یہ۔ جی کیا فرمایا؟ یہ بتا رہے ہیں خصوصیت، کہتے الٹا لٹکتا ہے، یہ خصوصیت پرندے کی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خصوصیت ہے؟ یہ انڈے نہیں دیتا ہے، بچے دیتا ہے۔ کان بھی ہوتے ہیں، پستان بھی ہوتے ہیں، بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ عورتوں کے طریقے سے جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے وہاں ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب ہے یہ، عجیب و غریب پرندہ بنایا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہی کیوں بنایا؟ تو کہتے ہیں اس زمانے میں جالینوس حکیم تھا، فلسفی تھا، اس نے کہا ایسا پرندہ بتاؤ ان کو جو مشکل ہو، انوکھا ہو، نرالا ہو۔ تو اس کی فرمائش کی تو بن گیا۔ مگر ہوتا کیا تھا؟ پرندہ بن کے اڑتا تھا اور لوگ اسے دیکھ لیتے تھے اور جیسے نظروں سے اوجھل ہوتا تھا وہ گر پڑتا، مر جاتا تھا، تاکہ اللہ کی تخلیق میں اور بندے کے اس معجزے میں کیا ہو؟ فرق رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو دکھاتے تھے یہ نبوت کے اعلان کے بعد نہیں، بچپن میں انہوں نے ایسا کیا۔ کب؟ نبوت سے پہلے، نبی ہونے والے نبی سے نبوت سے پہلے جو نشانات ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ کب کہتے ہیں؟ نبوت کے اعلان کے بعد۔ نبوت سے پہلے اگر ایسے نشانات عجیب و غریب ظاہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ارہاس۔ کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ ارہاس گویا کی سنگ بنیاد، یعنی نبوت کی ابتدائی چیزیں، علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے جو واقعہ ظاہر ہوا، پرندوں نے ابرہہ کی فوج کو تباہ کیا۔ آپ کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ کسرا ایران کے محل کے کنگرے گر پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، مجوسی ایرانیوں کی آگ جس کی پوجا کرتے تھے وہ بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ارہاس ہے۔ غرضے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، اور اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ جب میری پھونک سے، خدا نے میری پھونک میں اتنی قدرت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ ایک مٹی کا بنا ہوا پرندہ جان پڑ کر کے اڑنے لگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی پھونک میں قدرت رکھی کہ بغیر کسی سے شادی کیے ہوئے انہوں نے ایک پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پا گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ۔ دوسرا معجزہ کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمح، مادرزاد نابینا، ایک نابینا بعد میں ہو گیا، ایک ماں کے پیٹ سے وہ اندھا پیدا ہوا۔ جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس زمانے میں میڈیکل سائنس، طب، حکمت، اس کا بڑا عروج تھا۔
اللہ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجتا ہے معجزہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے. بڑے ماہر تھے حکیم اور طبیب، مگر جس علاج سے وہ لوگ عاجز تھے وہ علاج کس نے کر کے دکھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ نبوت کی ان کی دلیل ہے. مادرزاد نابینا کو اچھا کرنے کا علاج آج بھی دنیا میں نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی. ابرئ الاکمہ والابرص، اور میں اچھا کر دیتا ہوں برس والے بیمار کو. برس کہتے ہیں سفید داغ. اس کا بھی علاج نہیں، علاج کرے تو اور بڑھے. سارے حکیم اس زمانے میں اس سے عاجز تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، وہ برس زدہ آدمی کے ہاتھ پھیر دیتے اور اس کی کھال اسکن اچھی ہو جاتی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. دنیا میں بڑے ماہر ہوئے اور بہت دنیا مہارت حاصل کرے گی. کیسی کیسی ترقی کی ہے دنیا نے. بائی پاس سرجری ہو رہی ہے، پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، مگر چاہے جتنی ترقی کرو مرنے کے بعد زندہ کر دو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ معجزہ نبی کا کام نہیں ہوتا. کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. جو لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں وہ نبی کی پوجا کرنے لگتے ہیں، لیکن جو اس حقیقت کو جانتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. ولی کی کرامت اللہ کا فعل، نبی کا معجزہ اللہ کا فعل، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے تو کرامت. اس لیے نبی کو یہ پاور نہیں ہوتا جب چاہے معجزہ دکھا دے. اگر نبی کا فعل ہوتا تو جیسے ابھی کیا تھوڑی دیر بعد پھر کر دے. ولی جب چاہے کرامت ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور جس وقت چاہتا ہے، جس ہاتھ سے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. لیکن کیسے؟ کاہے کے لیے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ عقیدے کی اصلاح کے لیے. لوگ بدعقیدہ ہو جائیں گے کہ مردوں کو زندہ کرتے تو پھر یہ خدا ہے. جب بھی تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. میرا کمال نہیں ہے یہ، کہ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، تاکہ امت بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو. انبیاء علیہ السلام کا حال یہی ہوتا ہے. وہ تو اصلاح کے لیے آتے ہیں اور وہ کسی موقع پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے. عام لوگ تو خاموشی مصلحت دیکھتے، موقع دیکھتے. میری بزرگی کا یہ آدمی قائل ہو گیا، چلو جانے دو، کم سے کم بزرگ تو سمجھ لیا اس نے. وہ ایک صاحب تھے، وہ بادشاہ کے وہاں گئے دعوت میں، اور انہوں نے وہاں سے جب آئے گھر پہ، کہنے دسترخوان بچھاؤ جلدی سے، بھوک لگی ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو بادشاہ کے ہاں دعوت میں گئے تھے اور آپ کہہ رہے بھوک لگی ہے. کہنے زیادہ کھایا نہیں میں نے وہاں، بہت تھوڑا سا کھایا. کاہے کے لیے؟ تاکہ بادشاہ بزرگی کا قائل ہو جائے کہ بزرگ لوگ تھوڑا کھاتے. کہنے میں نے کوئی ایسا نہیں کھایا جو کام آئے، اتنا نہیں کھایا. تو بیٹا بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جان پھر نماز کی بھی قضا کر لیجئے. جیسے آپ نے کھانا دکھاوے کے لیے تھوڑا کھایا، ایسے نماز بھی آپ نے بڑی لمبی پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے. جب کھانے کی قضا کر رہے ہیں تو اس کی بھی قضا کیجئے. مگر انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے سچے جانشین کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوئی بزرگی کا قائل ہو چاہے قائل نہ ہو، اس سے کچھ نہیں، عقیدہ خراب نہ ہونے پائے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئیں اور کہنے حضرت تعویذ دے دیے، میرے وہاں کوئی اولاد نہیں ہے. تو حضرت وہاں میں تعویذ نہیں دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، میں بھی دعا کروں گا. نہیں حضرت دے دیے تعویذ. اس لیے لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ آتا ضرور ہوگا. بزرگ ہے تو آتا کیوں نہیں ہوگا؟
یعنی بزرگ ہے تو سب کچھ آتا ہوگا. یہ بھی حماقت کی بات ہے. ارے جس لائن کا آدمی اس سے وہ کام لو. کہنے لگے پھر چارپائی میری بن دیجیے آپ. کہا چارپائی بننا نہیں. کہنے آپ تو بزرگ آدمی ہیں, آپ کو نہیں آتا. آپ عالم ہیں لہذا آپ کو نہیں پتا. ارے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں خواب کی تعبیر. کہا سبحان اللہ, آپ عالم ہیں, آپ کو خواب کی تعبیر نہیں معلوم. خواب کی تعبیر اس کا کوئی کورس تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو علم ہوتا ہے, اللہ خاص خاص بندوں کو دیتا ہے. ضروری تھوڑی ہر چیز معلوم ہو. تو بہت بڑے بزرگ, بڑے اللہ والے, قطب الاقطاب, اب وہ مصر کہ حضرت تعویذ دے دیجئے. تو حضرت نے دیکھا جب بہت ضد کر رہی ہے تو ایک پرچہ اٹھایا اور لکھا اس پہ, اے اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں, اور لکھ کے دے دیا. اب کرنے کی بات, اللہ تعالیٰ, اللہ کے ولی, اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا. لکھا کیا ہے؟ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا. یہ بھی ایک مرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کا تعویذ ہوتا ہے. اگر نزلہ بھی ہو گیا کہنے تعویذ, ہر چیز کے تعویذ. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سے سب چیزیں مانگو, حتیٰ کہ نمک بھی مانگو. چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی چیز بھی مانگو, بڑی چیز بھی مانگو. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, اور مانگنا اسے اچھا لگتا ہے. جو جتنا مانگتا ہے اللہ سے اتنا ہی عزت اس کی بڑھتی, اور غیر اللہ سے جو مانگتا ہے اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے. تو ایک خاتون نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ حضرت اب مانگ نکالتے ہیں اور سیدھی مانگ نہیں نکلتی. تو کوئی حضرت دعا, کوئی وظیفہ بتاتی. اب اس کا بھی وظیفہ, فرما پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. تو انبیاء علیہ السلام اصلاح کے لیے آتے ہیں. جب مردہ زندہ ہوگا, ارے یہ تو بہت پہنچے ہوئے, تو بہت پہنچے ہوئے, بڑی مقبولیت ہوگی, لیکن عقیدے خراب ہوں گے. اس لیے کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. ایک صحابی حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول کل یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ و ان شئت, اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو کل یہ کام کریں گے. تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ قل انشاءاللہ فقط, صرف یہ کہو اگر اللہ نے چاہا. کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح. سب سے بنیادی چیز عقیدے ہیں. عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو 50 عمرے کرو, 75 حج کرو, ساری زندگی تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, اوابین پڑھو, کچھ بھی کرتے رہو, سر پٹکتے رہو, کچھ نہیں ہونے والا. احیی الموتى باذن اللہ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. قرآن میں اتنا لکھا, مفسرین نے لکھا 50,000 بیماروں کو اچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. ایمان لے آؤ گے, یہ شرط لگائی, اور اس کے بعد پھر ہاتھ پھیر دیا. اچھا, اور 4 مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ بھی مفسرین نے لکھا. کتنے؟ 4. ایک اپنے دوست کو, ان کا نام تھا عازر, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی اور غم کا اظہار کیا بہت زیادہ. 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. 3 دن کی مسافت تھی. کہ قم باذن اللہ, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور بعد میں نکاح بھی ہوا اور اولاد بھی ہوئی. دوسرے ایک بوڑھیا کا بیٹا, ایک بوڑھی خاتون, اس کا ایک ہی بیٹا, وہ انتقال ہو گیا اس کا. اب جنازہ جا رہا ہے اور بوڑھی عورت تڑپ رہی ہے پیچھے جنازے کے. عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے تشریف لائے. کیا ہے یہ؟ ماں ہے, بیتاب ہے, بے قرار ہے. آپ نے فرمایا نیچے اتارو. اور جب نیچے رکھا گیا, وَقُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور شادی بھی ہوئی اور پھر بچے بھی ہوئے. تیسرا ابن عاشر, عاشر کہتے ہیں عربی زبان میں
ٹیکس وصول کرنے والا حکومت کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے اس کا بیٹا تھا. اس نے بھی بہت حضرت سے فرمایا تو اس کو زندہ کیا. کہے ہوئے. چوتھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام. نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام ان کی قبر پر پہنچے. نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنے بعد کا ہے. اور قبر پہ فرمایا قم باذن اللہ. تو قبر سے اٹھے مٹی جھاڑتے ہوئے. کہنے لگے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کہا قیامت نہیں، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں. کیسا لگا تھا تمہیں جب موت آئی تھی؟ کہنے لگے جو موت آئی تھی، جو کڑواہٹ میری حلق میں اس وقت تھی آج تک باقی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. ان کا وہ تو ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ بھی زندہ کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے. کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ. کہنے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے معاذ اللہ. ایسے بھی لوگ تھے. کچھ اور بتائیے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، معلومات نہ ہو، ایسی چیز بتائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم جو کھا کے آئے ہو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور جو گھر پہ رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ تمہاری ماں نے تمہیں دیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو چھپا کے رکھا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ. اور میں تمہیں بتا دوں گا، باخبر کر دوں گا بِمَا تَأْكُلُونَ. جو تم کھا کر کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو گھر میں رکھ کر کے آتے ہو. بعض مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریین نے درخواست کی تھی کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسے سوالات نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اللہ کا امتحان لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ہمیں خوشی حاصل ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا اور پھر اگر نہیں مانا تو پھر ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہو. دسترخوان اترا کھانا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھاؤ مگر اس کو رکھنا نہیں، روز آیا کرے گا تازہ تازہ. مگر انسان کی طبیعت جس چیز سے منع کیا جائے ہے وہی کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں فلاں پہاڑ پہ نہ جانا تو آپ نے فرمایا کوئی نہ کوئی پہنچے گا ضرور. انسان کی طبیعت کہنے کہ یہ ڈھیلا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا تو یہ صبح سونے کا ملے گا آپ کو، اتنا پاور والا وظیفہ. مگر شرط ہے. شرط کیا ہے؟ بندر کا خیال نہ آنے پائے. بندر کا خیال نہ آنے پائے. اب بندر کا خیال روک کے دکھائیے آپ، ہے آئے گا نہیں آئے گا؟ جو منع کرے گا وہی آئے گا. یہی تو کمال ہے، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے روکو اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا منع کیا؟ یہ کھانا آ رہا ہے اس کو رکھنا نہیں، روز آئے گا تمہارے پاس. مگر وہ ظالم مانے نہیں، انہوں گھر میں چھپا کر رکھ دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں چھپا کے آتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم. ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. کاہے کی؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وحی کے ذریعے سے مجھے مطلع کر دیا جاتا ہے. ان کنتم مومنین. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میری نبوت کی یہ کافی نشانیاں ہیں. مردے کو زندہ کرنا، مادرزاد نابینا کو اچھا کرنا، اور سفید داغ والے کو صحیح کر دینا، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونکنا اور اس کا سچ مچ پرندہ بن جانا. گھر میں چھپا کے آتے ہو وہ بتا دینا، کہاں کے آتے ہو وہ بتا دینا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ سوچ لیجئے.
اچھا ٹھیک، یاد ہے آپ کو کیا نازل ہوئی تھی؟ انجیل، اس سے پہلے توریت موسیٰ علیہ السلام پر۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا، انبیاء علیہ السلام سچے نبیوں کی جو علامات ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جو نبی سچا ہوتا ہے وہ اپنے پہلے والے نبی کو کنڈم نہیں کرتا، اس کی تصدیق کرتا ہے اور بعد میں آنے والے کی خوشخبری سناتا ہے۔ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس میں جہاں اور علامتیں نہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا، اس کو بھی لوگوں نے نبی مان لیا، کہنے لگا کہ لہو خسف القمر المنیر وان لی خسا قمران المشرقان یتنکروا۔ اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہے شعر میں، شاعری بھی کرتا ہے، حالانکہ کوئی نبی شاعر نہیں ہوا، مگر یہ نبی جب ہو نا، کہنے لگا ان کے لیے، یعنی اللہ کے نبی کے لیے کہا ان کے لیے خالی چاند گرہن ہوا تھا۔ اتنا بڑا تو پاگل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند گرہن ہوا تھا یا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، کیا ہوا تھا؟ اور وہ کہہ رہا ان کے لیے تو چاند گرہن ہوا تھا۔ کہنے لگا وَإِنَّ لِي خَسَا قَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ يَتُنْكِرُوا، اور میرے لیے سورج بھی گرہن ہوا اور چاند بھی گرہن ہوا، ہے بے کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، توریت۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اوپر حلال کر دوں ان میں سے بعض چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں۔ شروع سے حرام نہیں، کچھ چیزیں بنی اسرائیل کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، خاص چیزیں بنی اسرائیل پر، میں ان کو حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس اب تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی اپنی نبوت کی، لہذا میری نبوت کا اقرار کرو، میرا کہنا مانو۔ کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، میری مخالفت مت کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہنا مانو۔ اور میرا کہنا کیا ہے؟ میری تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ تبلیغ کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اور دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کی دعوت دی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ ان اللہ ربی وربکم، میرا رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ عقیدہ صحیح کرو، مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا، مجھے خدائی کا پارٹنر نہ کہنا، اور مجھے خدا بھی نہ کہنا، بلکہ میں کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عقیدہ صحیح کرو، اور عقیدہ جب صحیح ہو جائے تو پھر عمل کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَعْبُدُوهُ، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پر اگر چلو گے تو کیا ہوگا؟ سیدھے جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس راستے کو اگر تم نے چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بشارت تھی حضرت مریم کے، پہلے سے اللہ نے بتایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی۔ تبلیغ کے نتیجے میں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ ضدی ہیں، ان کی ماں پر الزام لگاتے تھے یہودی۔ پاکیزگی کا اعلان ہو جانے کے بعد عیسائی خدا اور خدا کا بیٹا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ دیکھا یہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی محسوس کر لیا اب یہ میرے قتل کا بھی انتظام کر رہے۔ سنیے تو کیا ہوا؟ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر،
اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، کفر دیکھا یہ ماننے والے نہیں، اور یہ بھی دیکھا یہ مجھے اذیت پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے، قال من انصاری الی اللہ، کا کون ہے جو میری اللہ کے لیے مدد کرے، یعنی اللہ کے دین کے واسطے میری مدد کرے، اللہ کا دین مجھے پھیلانا ہے، لہذا میرا مددگار کون ہوگا جو مخالفین کے مقابلے میں ہماری مدد کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جاتے تھے، اور حج کے موسم میں جو قبائل آتے تھے ان سے کہتے تھے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، مکے والے تو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہذا کس نے ان کی دعوت کو قبول کیا؟ مدینہ طیبہ کے انصار لوگوں نے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ حواری حور کی جمع ہے، اور حور کہتے ہیں سفید چیز کو۔ حواری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے دل بالکل صاف تھے، ستھرے تھے، اخلاص والے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کچھ دھوبی لوگ تھے، حواری۔ دھوبیوں کا کام کیا ہے؟ کپڑے کو میلا کرنا ہے نا، کیا ہے؟ صاف کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کپڑے کو صاف کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں دلوں کو صاف کرنا سکھا دیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شکاری لوگ تھے، غرضے کی حواری کے معنی آتے ہیں فداکار، مخلص، مددگار، معاون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا، آپ نے آواز دی ہے کوئی؟ ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتدب زبیر، تو زبیر کھڑے ہو، حضور میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے آواز دی ہے کوئی شخص اس کام کے لیے؟ فانتدب زبیر، تو زبیر پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا فانتبد زبیر، تو زبیر پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک مددگار اور ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اور میرے مددگار اور خاص آدمی حضرت زبیر ہیں۔ زبیر کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے۔ اور کیا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیا تھے؟ ساڑھو تھے۔ کیا تھے؟ ساڑھو کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں آپ بتائیے، آپ زیادہ اچھا بتاتے ہیں، ہاں بتائیے۔ دونوں بہنوں کے، دو بہنیں اور ایک شوہر، دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ آپس میں ساڑھو کہلاتے ہیں۔ تو زبیر شوہر ہیں جس بہن کے، ایک بہن کے، اور ایک بہن کے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دونوں حضرت صدیق اکبر کے داماد۔ کون؟ حضرت زبیر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور صدیق اکبر کی ایک بیٹی حضرت زبیر کی بیوی ہے، کون؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوئیں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی، اور زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی ہیں رشتے میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک خاص معاون مددگار ہوتا ہے، میرے مددگار حضرت زبیر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، تو حواری لوگوں نے کہا، جو خاص مددگار لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، اور ان کیا کہا؟ نحن انصار اللہ،
ان کے صحابہ کو حواری کہا جاتا تھا. کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. کس سے کہہ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. گواہ رہیے کیوں کہا؟ اسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. یہاں بھی گواہ رہیے اور وہاں بھی گواہی دیجیے گا ہم مسلمان ہیں. پہلے تو یہ کہا، پھر اللہ سے مناجات کی. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لے آئے بما انزلتا، اس کتاب پر، ان حکموں پر جو تو نے نازل کیے ہیں. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیغمبر کی پیروی کی. کون سے پیغمبر تھے ان کے زمانے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ گواہی دینے والوں کے ساتھ. ہم گواہی دے رہے یہ تیرے پیغمبر ہیں اور تیری کتاب سچی ہے، تیرا دین سچا ہے. یا ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ. قیامت کے دن گواہی کون دے گا؟ پیغمبر دیں گے. ہمیں بھی لکھ لیجئے. یہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے لکھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ. کیوں؟ قیامت کے دن انبیاء بھی گواہی دیں گے اور انبیاء کے حق میں نبی کریم علیہ السلام کی امت گواہی دے گی. نوح علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی قوم کھڑی ہوگی. بخاری شریف کی روایت. کیا ہوا تم ایمان نہیں لائے؟ اے اللہ کوئی دین کی بات بتانے والا ہی نہیں آیا. نوح علیہ السلام یہ تو کہہ رہے کوئی نہیں آیا. اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی تھی اور 950 سال تک دعوت دی، یہ جھوٹے ہیں. نو تم کہہ رہے ہو تم نے دعوت دی اور یہ انکار کر رہے ہیں، تو کوئی پروف، کوئی بینہ، کوئی گواہ؟ نو علیہ السلام کہیں گے ہاں اے مالک، میرے حق میں گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گواہی دے گی. آپ کی امت کو طلب کیا جائے گا. عدالت کس کی؟ اللہ کی. مدعی کون؟ انبیاء علیہ السلام. مدعا علیہ کون؟ ان کی امتیں کفر کرنے والی. گواہ کون؟ اتنی بڑی عدالت میں جو گواہ آئے گا وہ گواہ بھی کون ہے؟ معمولی درجے کا نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کا گواہ. یہ اعزاز، یہ مقام، یہ شرف اس امت کو ملا. اور کس کے طفیل میں ملا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملا ہے. آپ کی امت کو طلب کیا جائے گا. یہ نوح یہ کہہ رہے ہیں، ان کی قوم یہ کہہ رہی، تم بتاؤ. آپ کے سارے امتی کہیں گے اے اللہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، ان کو جھٹلانے والے جھوٹے ہیں، یہ سچے پیغمبر، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. جب گواہی دے دیں گے تو ان کے امتی بگڑ جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ گواہی دینے آئے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں تھے بھی نہیں، کتنے بعد میں پیدا ہوئے. گواہی تو اس کی مانی جاتی جو موقع واردات پر موجود ہو. یہ تو بہت زمانے میں پیدا ہوئے. اللہ پوچھے گا اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ تو کہتے تم بعد میں پیدا ہوئے، تم نے دیکھا بھی نہیں نوح علیہ السلام کو، زمانہ بھی نہیں پایا. اے اللہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے یہ خبر دی ہے تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے، اگر ہم دیکھ لیتے پھر بھی اتنا یقین نہیں ہوتا. یہ ہے اس امت کا ایمان. دیکھ لیتے پھر بھی یقین نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے، ایک بدو سے ایک اونٹ خریدا اور اس کو اس سے زیادہ قیمت ملنے لگی. وہ بڑا چالاک تھا، تو اس نے سوچا کہ دوسرے سے زیادہ پیسے میں بیچ دیں. آپ نے فرمایا یہ مت کرو، تم تو میرے ہاتھ بیچ چکے ہو. کہا میں نے سودا کیا ہی نہیں. ایک صحابی ادھر سے آ گئے، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ. کیا نام ہے؟ حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، اللہ کے نبی سے تمہاری بات تو ہو چکی ہے، جھوٹ بولتے ہو تم. خیر وہ مان گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے حضرت خزیمہ سے پوچھا تم تو یہاں تھے بھی نہیں
اور میرے حق میں گواہی دینے کے لیے آ گئے. کہنے اے اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا تو 100% برحق ہے، میں یہاں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا خزیمہ پتہ ہے تمہیں آج کے بعد سے 2 گواہوں کے برابر تمہاری گواہی ہوگی. کسی بھی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر 2 گواہ نہ ملیں، حضرت خزیمہ خالی گواہی دے دیں تو کیا ہوگا؟ مان لی جائے گی. یہ اعزاز ملا. تو دوسرے نبی کی امتیں کہیں گی یہ تو تھے نہیں موجود. جب اللہ کے نبی کی امت یہ کہے گی تو اللہ اب کس کو بلائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے امتی یہ کہہ رہے ہیں، آپ فرمائیں گے کہ ہاں اے مالک میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ سارے پیغمبر سچے تھے اور سارے پیغمبروں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا. یعنی اللہ کے نبی کی امت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اور اللہ کے نبی اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. یہ سب کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں. اولین و آخرین سب دیکھ رہے ہوں گے. یہ بلند اعزاز اور رتبہ ملے گا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے اپنے اس منصب کی قدر کریں، اپنے نام کی قدر کریں، اپنے نام کی لاج رکھیں. ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کے صدقے میں ہمیں مقام کیا ملا ہے؟ ایسے کام نہ کریں جس سے ہماری بدنامی ہو، اللہ کے نبی کی بدنامی ہو، دین پر فرق آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو بلایا، ان کا نام تھا عبدالحمید، ابو حمید، اور دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ اپنا نام بدلو. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا محمد. کیا نام تھا؟ محمد. اور کسی آدمی سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی تو اس نے بد دعا دی، کہا فعل اللہ بکا، اللہ تمہارا ناس کرے، اور نام ان کا تھا محمد. تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کے نبی کے نام کی بے حرمتی تھی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا اس نام سے تمہیں پکارا نہیں جائے گا، محمد کہہ کے نہیں پکارا جائے گا. اللہ کے نبی کے نام کی گستاخی ہو رہی. اس نام کی قدر ہونا چاہیے، اپنے کام کی قدر ہونا چاہیے، اپنے رشتے کی قدر ہونا چاہیے. ہم کس کے کہلاتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا منصب اللہ نے عطا فرمایا؟ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو تباہ و برباد کرنے کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ان کی تدبیریں ناکام و نامراد ہوئی اور اللہ کی تدبیر غالب ہوئی. اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. کیا تدبیر کی؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آئے گی. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے. والدہ ایاز کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. کیا لکھا ہے؟ شہاب الدین کی طبیعت خراب ہے. عبدالسلام اور ان کی والدہ کی طبیعت خراب، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے. قرض بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے 500 مرتبہ. پیتل کی چوڑی پہن سکتے ہیں؟ ہاں پہننے کی اجازت ہے، عورتیں تو پہن سکتی. اور کیا لکھا ہے؟ اذہان کا کینسر کا آپریشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے آپریشن میں اور صحت عطا فرمائے. کولونجی کھانا سنت ہے کیا اور اس کے فائدے بتا دیجیے. کولونجی کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ نے فرمایا ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے، سوائے بڑھاپے کے. اس کے استعمال کا طریقہ کسی حکیم سے پوچھ لینا چاہیے. چند دانے بھی اگر کھا لے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ